ندوی اسلامک وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، دل کی بہت ہی گہرائی سے آپ سے اپیل اور ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، بہت مہربانی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ تو ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسی حیران کن اور دلچسپ معلومات بتائی جائیں گی جنہیں جاننے کی خواہش ہر مرد اور ہر عورت کے دل میں ضرور ہوتی ہے، لیکن افسوس اکثر لوگ لاپرواہی سے ان باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہی باتیں ہماری زندگی اور آخرت دونوں کے لیے بے حد عام ہے، کیونکہ ایسی معلومات آپ کی سوچ بتا سکتی ہیں۔ محترم ناظرین، جو بیمار انسان فجر اور عصر کے وقت یہ دو سورتیں پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بیماری سے اسے شفا دے دیتا ہے۔ ناظرین، اسلامی روایات کے مطابق فجر اور عصر کے اوقات بہت ہی مبارک اور خاص ہیں۔ یہ وہ اوقات ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور برکتیں خاص طور پر نازل ہوتی ہیں۔ فجر کے وقت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور برکتیں زمین پر نازل ہوتی ہیں۔ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عصر کے وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں جگہ دیتا ہے۔ عصر کے وقت بھی اللہ تعالی کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت سمجھا جاتا ہے۔ اسی وقت میں انسان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ تو جو شخص بیمار ہو اور وہ فجر اور عصر کے اوقات میں قرآن کی یہ دو سورتیں پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے وہ بیماری سے شفا پا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ سورت پڑھ لیں، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم کی اندرونی بیرونی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کے کرم کے ساتھ، جس گھر میں جو بھی کسی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی بیماری ہو یا بڑی سے بڑی بیماری ہو، اور کئی سالوں سے آپ بیماری کا علاج کروا کر تھک چکے ہیں لیکن وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، تو آپ لوگ اگر آپ خود بیمار ہیں تو خود یہ صورتیں پڑھ لیں۔ اس کا پورا طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے جس کا علاج کروا کر آپ تھک چکے ہیں تو رات کو کسی بھی وقت یہ اس کو پانی پلا دے تو انشاءاللہ یہ صورتوں کا عمل آپ کے جسم کے اندر اور جسم کے باہر سے جیسی بھی کوئی بیماری ہوگی انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کو زندگی میں سکون مل جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ بات تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی بہن نے جانتی ہے کہ قرآن مجید کے ہر حرف میں ثواب ہے، تاثیر ہے، شفا ہے اور برکت رکھی ہوئی ہے۔ ایسے وہ تمام لوگ جو دنیاوی طور پر کافی پریشان رہتے ہیں، بیماریوں کے اخراجات کی وجہ سے، خرچوں کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہر وقت سینے کے اوپر بہت سارا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ذرا سی بات ہوتی ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں، ہر وقت خود کو بے چین محسوس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اس کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ میں امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، آج کا یہ عمل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی عمل ہو، وظیفہ ہو، جو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، یعنی جو اعمال آپ لوگ کرتے ہیں وہ اللہ کے کلمات ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتے ہیں، قرآن پاک کے الفاظ ہوتے ہیں، قرآن پاک کی صورتیں ہوتی ہیں، جس کی برکت سے، جس کی طاقت سے، جن کے وسیلے سے اللہ پاک شفا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان وظیفوں میں کچھ نہیں رکھا، ان اعمال میں کچھ نہیں رکھا، تو میری ان سے گزارش ہے کہ کوئی بھی بات ہم اپنی طرف سے نہیں بتاتے، اللہ کا ذکر بتاتے ہیں، قرآن کا وظیفہ بتاتے ہیں، جس کو پڑھنے سے شفا پروردگار خود دیتا ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ اللہ کے کلمات میں کتنی طاقت ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان وظائف کو سچے دل اور کامل ایمان کے ساتھ ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں ان وظائف سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ اللہ والو، آج اگر یہ صورتیں پڑھ لینے سے ڈاکٹروں کے خرچے بچ جاتے ہیں، دوائیوں کے خرچے بچ جاتے ہیں، تو مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں، تو آپ خود بتائیں اس سے بڑی کامیابی، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو انسان صدیوں سے، کئی سالوں سے بیماریوں کا شکار ہوا ہوتا ہے، اس کی زندگی کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اسے سکون مل جائے، اسے بیماری سے نجات مل جائے، اسے شفا مل جائے، اس
کے لیے شفا سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے، مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، رات کو سو نہیں پاتا، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورا جسم میں درد سا رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا رہتا ہے۔ جب وہ اپنی بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کر چکا تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص، اگر تم رات کو پانی پیتے ہو تو پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا انتہائی نامناسب ہے، اور رات کو پانی پینے سے ایسا درد شروع ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ پاک اسے شفا دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، ورنہ اس کا علاج ناممکن ہے۔ ناظرین کرام، پانی جسم کے لیے ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ جب ہم مناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے تو ہمارے جسم میں پانی خشک ہو جاتا ہے اور اکثر رات کے وقت ہمیں پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور لوگ رات کو اٹھ اٹھ کر پانی پیتے ہیں۔ لیکن اب جدید میڈیکل سائنس نے بھی رات کو پانی پینے سے منع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بستر پر جانے سے قبل پانی کا استعمال متاثر کرتا ہے، اور اس عادت کے نتیجے میں بیت الخلاء کے لیے رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے، اور جب انسان گرم بستر سے ایک دم بیت الخلاء کے لیے جاتا ہے تو جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ ہے، آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ رات کو گردے اپنے کام میں بہت آہستہ ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد صبح اٹھنے پر ہاتھوں اور چہروں پر سوجن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے رات کو سونے سے پہلے پانی پینا ہے صرف فرد کے لیے مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ، اگر آپ سونے سے پہلے پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کی نیند میں مداخلت کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے پانی کی طرح نیند بھی ایک اہم چیز ہے، اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند زندگی میں ایک اہم تبدیلی لا سکتی ہے۔ سائنس کے مطابق وہ لوگ جو کم سوتے ہیں اور وہ لوگ جو زیادہ نیند دیتے ہیں، ان کے وزن بڑھنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی میں نیند کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، جس کی کمی بیمار کر سکتی ہے، تو مناسب وقت تک سونا لمبی زندگی کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک رات کی خراب نیند اگلا دن خراب کر سکتی ہے، یعنی کام پر توجہ نہیں رہتی یا کام غلط کرنے لگتے ہیں۔ تاہم نیند کی کمی سے قطعی نظر اکثر افراد کو ایک عجیب مسئلے کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ ہے سونے کے بعد آدھی رات کو اچانک آنکھ کھل جانا۔ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ رات بھر کی پرسکون نیند انسان کو اگلے دن کے لیے چاق و چوبند کر دیتی ہے۔ انسانی جسم کو اللہ تعالیٰ نے ایک توازن کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ اس توازن میں کسی قسم کا بگاڑ اس کے اندر کسی کی نشاندہی کرتی ہے۔ چینی ماہر بیٹی نے ان کی تحقیق کے مطابق اگر انسان کی آنکھ رات کے کسی ایک خاص حصے میں ہر روز کھلے تو اس کا واضح مطلب کسی خاص عضو کی خرابی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ رات کو آنکھ کیوں کھل جاتی ہیں؟ کیونکہ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے ہماری نیند اچھی نہیں، اور رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں جو رات میں 1-2 مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ سب ہی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے، اور کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کیا کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 بجے سے 5 بجے کے دوران آپ کی عموماً آنکھ کھل جاتی ہے اور اس لمحے کے دوران آپ اچانک سے جاگ جاتے ہو؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک و بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، اور دنیا مصیبتوں اور غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال اس کو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں، یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور ان کی ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ تو چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا بیٹا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات کو اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں،
اسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ خوش نصیب انسان ہے کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے کہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو فقط اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ رات کو فقط اللہ تعالی اپنے بندے کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے نیند سے اٹھاتے ہیں، رات کے کئی طرح کھول دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب آخری انتہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ کوئی توبہ کرنے والا ہے اس کی توبہ قبول کروں، کوئی سائل جسے میں عطا کر دوں یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی توقع کرتا ہے اللہ کے ایک گہرائی رات گزر جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے، کوئی مغفرت کا طلبگار اس کی مغفرت کروں، کوئی توبہ کرنے والا ہے میں اس کی توبہ قبول کروں، اور ہے کوئی سائل میں اس کی عطا کروں، کوئی دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا قبول کروں، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلیں کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہمارا مالک خود ہی آواز دیتا ہے، مانگ لو مجھ سے جو بھی اس وقت مجھ سے مانگنا ہے، اگر آپ کی آنکھ رات کو کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائے اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لیں۔ سیدنا عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو اٹھے اور دعا کرے، یا اللہ مجھ کو بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، اللہ حافظ۔